اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے من اتخذ، جس نے بنا لیا ہو الہہ، اپنا معبود، الہ معبود، ہو اپنا، ہوا ہو اپنی خواہش کو، ہوا خواہش، ہو اپنی، وَأَضَلَّهُ أَضَلَّهُ اللہ۔ اب یہ پھر وہ ٹکڑا آ گیا جس کا میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ جسے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا اللہ نے۔ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی پھر کہنے ہیں بھائی جنوں اللہ نے گمراہ کر دیا، پھر جب اللہ، پھر وہ کہتے ہیں پھر اس کا حساب بھی کیسے ہوگا جب اللہ نے اسے کر دیا تھا، اللہ نے اسے توفیق ہی نہیں بخشی۔ اللہ نے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا تمہیں بڑا سمجھایا ہے، بڑا روکا ہے، نہیں باز آ رہے، ضد ہے تمہاری تو ٹھیک ہے جاؤ۔ میں عام دنیا کی مثال اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ ماں باپ بھی 5 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ سمجھائیں گے، بہرحال ایک دن آئے گا کہ ماں باپ بھی کہے گا اچھا ٹھیک ہے پھر جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو، کیا کریں۔ وَأَضَلَّهُ اللہ، اور چھوڑ دیا گمراہ ہونے کے لیے اسے اللہ نے، علی علم، علی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پر، علم پر، مطلب علم کے باوجود۔ میں نے عرض کیا کہ یہود کا پچھلے سبق میں ہم نے بات پڑھی تھی کہ علم آ جانے کے بعد جھگڑے کا شکار ہوئے۔ اب پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ علم کے باوجود، ہمارے ہاں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم آ گیا، یہ سیدھے راہ پہ آ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، ایسے لوگ ہیں جو علم کے بعد بھی گمراہی کے راستے پر چلنے جاتے ہیں، کچھ کو اللہ روک لیتا ہے، کچھ کو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے اللہ سب کو روکتا ہے، جو رک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جن کی ضد ہے نہیں کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے، علم آ جانے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اب یہ ملتی جلتی آیت ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب یہی الفاظ آگے پیچھے بات وہی ہے، کیا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، وا اور خاتمہ ہم عام ترجمہ کرتے ہیں مہر لگا دی، اللہ پیچھے وہ چل رہے ہیں نا، اللہ نے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور مہر لگا دی علی پر، سمعہ اس کے کان پر، سم کان پر ہی اس کے، وا اور قلبہ اس کے دل پر، قلب دل ہی اس پر۔ سورہ بقرہ میں یہ جمع کے صیغے میں بات چلی تھی، یہاں پر واحد ایک شخص کی بات ہو رہی ہے نا کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کبھی آپ نے وہ شخص دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو پھر اللہ نے اسے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا علم کے باوجود، اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، وجعل اور بنا دیا علی پر، بصرہ اس کی آنکھ پر، بصر ابھی میں نے شروع میں عرض کیا تھا، بصر اور بصیرت، بصر آنکھ کی روشنی، بصیرت دل کی روشنی، غشاوہ پردہ، اور مہر لگا دی اس کے کان پر اور اس کے دل پر، اور بنا دیا اس کی آنکھ پر پردہ، بنا دیا پردہ یعنی پردہ ڈال دیا۔ اب پھر وہ بات کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ اکثر اس بات کو دلیل کے طور پہ یہ ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا، اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اب جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر بات شروع کہاں سے ہوئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں پہلے اس نے معبود کس کو بنایا، اپنی خواہش کو، معبود تھا اللہ، اس نے اللہ کو چھوڑ کر، علم بھی اس کے پاس ہے، علم بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنے من کی بات سن رہا ہے، دل کی بات پہ چل رہا ہے، خواہش کی بات پہ چل رہا ہے،
تو بگاڑ کا شکار تو وہ ہوا. اللہ نے تو علم دیا, اللہ نے تو کتاب دی, وہ اس کتاب کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے, خواہشات کی باتیں ماننے لگ گیا ہے. تو بات ماننا ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی بات مانے تو اللہ کی عبادت, خواہش کی بات مانے تو خواہش کی عبادت. اور پھر اس کام میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ پھر اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا گمراہی کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے. اب اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے تو اللہ اس کا وہ داغ صاف کر دیتا ہے, دھو ڈالتا ہے. لیکن اگر وہ مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے, مزید گناہ کرتا ہے, گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ داغ بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر یہ وہ وقت ہے کہ جب اس پر مہر لگا دی جائے. اللہ نے ماں کے پیٹ سے تو مہر لگا کے پیدا نہیں کیا, تو اس نے اپنے اعمال اللہ نے تو فیصلے کا عمل کا اختیار دے رکھا ہے, اسی لیے اللہ نے حساب بھی لینا ہے. یہ تو اپنا عمل. اب یہاں پر بھی اللہ نے مہر پہلے نہیں لگا رکھی. اللہ نے تو علم دیا, لیکن اس نے اللہ کی بات ماننے کی بجائے خواہش کی بات مانی, اللہ کو معبود بنانے کی بجائے خواہش کو معبود بنا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے پھر اسے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا, اور پھر اس گمراہی کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلا؟ اس کے دل پر, کان پر مہر لگ گئی, آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اب یہ جو بصیرت ہے یہ اس کے دل کو روشن نہیں کرے گی. اللہ نے تو کل انسانوں کے لیے اسے بصیرت بنایا ہے. اب انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں میں پڑھ کر, اللہ کی نافرمانی میں پڑھ کر نعوذ باللہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر آنکھیں ہونے کے باوجود وہ ہدایت کی روشنی نہیں دیکھتے, کان ہونے کے باوجود وہ ہدایت کی بات نہیں سنتے, زبان ہونے کے باوجود وہ ہدایت کی بات نہیں کرتے. دنیا کی باتیں کریں گے, دنیا کی باتیں سنیں گے, دنیا کی باتیں دیکھیں گے. تو یہ اس کا اپنا بگاڑ ہے, یہ اس کی اپنی خرابی ہے. اللہ نے تو اس کا ہاتھ بہت پکڑا, اس نے خود چھڑا لیا, پھر اللہ نے بھی چھوڑ دیا. خرابی کر. تو پھر جسے اللہ چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا؟ اللہ نے توریت دی, نعمتیں دی, کیسی کیسی مشکلوں سے انہیں نکال کے اللہ نے کیسی کیسی فضیلت دی, جہان والوں پر سرداری دی, خود خرابیوں کا شکار ہوئے. اب ہو گئے, اللہ نے بھی چھوڑ دیا, اب کیسے ہدایت پر آ سکتے ہیں؟ اب نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یہدیہ من بعد اللہ, فاپس من یہدی, کون ہدایت دے گا اسے؟ واپس من, کون, یہدی ہدایت دے گا ہی اسے, من بعد اللہ, اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد. اب کون ہدایت؟ افلا تذکرون, جمع کا صیغہ آ گیا, یعنی وہ بات جس کا خطاب ہم سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے, یہ مومنوں کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بگاڑ کا شکار ہیں, اب انہیں کون ہدایت دے سکتا؟ واپس من یہدی, کون ہے جو اسے ہدایت دے, من بعد اللہ, اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد. افلا تذکرون, اے ایمان والو کیا تمہیں نصیحت نہیں ہے, کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ الف کیا, فے تو, لا نہیں, تذکرون, تم نصیحت پکڑتے.